اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کی شیئرنگ، صبح اٹھتے ہی کسی نے بتایا کہ آج پاکستان میں ایک پلین کا کریش ہوا۔ آپ میں سے بھی کچھ ساتھیوں تک بات گئی ہوگی۔ دل کو تکلیف ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون زبان سے نکلا۔ تو اتفاق ہوا مجھے کسی کے ساتھ تقریباً 10-15 منٹ تک کسی بھی ٹی وی چینل سے اس کی خبروں کو دیکھنے کا۔ ظاہری بات ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں، لیکن جہاں لفظ پاکستان آتا ہے تو ہمارا دل تڑپ جاتا ہے۔ اور صرف خون کے رشتہ دار ہی خون کے نہیں ہوتے، انسان کا ایک رشتہ اسلام کی وجہ سے، پھر وطن کی وجہ سے بھی ایک محبت ہونا فطری بات ہے۔ تو ایسے ہی ناشتہ کرتے کرتے کچھ منٹ دیکھنے کا موقع ملا، تو کچھ چیزیں میں نے محسوس کی، صرف اس نیت سے کہ ہم سب ہی اپنی اصلاح کریں اور ان واقعات کو کس طرح لینا چاہیے، لیکن اس کے برعکس عموماً کیا ہوتا ہے۔ یہ کوئی تنقید نہیں ہے، نہ کوئی تبصرہ ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ لوگ مسلسل تبصرے کر رہے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی غم کی کوئی خبر آئے، انہونی یا ناپسندیدہ بات سنیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ آپ دعا کرتے تھے، اور وہ دعا کیا ہوتی تھی؟ اس کا تذکرہ آپ کو کئی کتابوں میں مل سکتا ہے، لیکن اس میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا اظہار ہوتا ہے۔ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے تقدیر میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا۔ ایسے لمحے میں انسان کے لیے سب سے محفوظ چیز یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک دعا ملتی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ مجھے اس مصیبت کا بہترین اجر دے اور اپنے پاس سے اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہے، جیسے ایک جہاز کا گرنا، یقیناً چھوٹا واقعہ نہیں ہوتا، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی صدمہ جب آتا ہے، کوئی بھی دکھ آتا ہے، تو اس کو لینے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ مثلا کچھ چیزیں میں نے جو دیکھیں، وہ ایک تو یہ تھا کہ مسلسل اس بات کو ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ پائلٹ کون تھا، کس عمر کا تھا، پھر کمپنی جو تھی جہاز کی اس کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ یعنی میں نے 10-15 منٹ میں بہت کچھ دیکھا اور میرے دل میں تکلیف بھی اٹھی۔ ٹھیک ہے، وہ ایک ٹی وی چینل ہے اور کوئی مذہبی پروگرام نہیں تھا کہ اس پہلو کو اجاگر کیا جائے کہ ہم سب یہ سوچیں کہ یہ جو ہوا اس کے اندر سے سبق کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اسلام میں دین اور دنیا کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے۔ میں نے تقریباً 15-20 منٹ تک جو جھلکیاں دیکھی، اس میں مجھے ایک بار بھی کسی کے منہ سے یہ جملہ نہیں دکھا کہ جو چلے گئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا وہاں۔ کیا انہوں نے اس دن آج فجر کی نماز پڑھی ہوئی تھی؟ کیا ان کے سر پہ کوئی قرض تو نہیں تھا؟ کیا انہوں نے کسی معاملے میں توبہ کرنے میں دیر تو نہیں کی؟ یا پھر یہ کہ کوئی بہت نیک تھا؟ سب باتیں کر رہے تھے تو اسباب پہ بات کر رہے تھے، مسبب الاسباب کی طرف نگاہیں کم ہی تھیں۔ کوئی کسی کی ذمہ داری، کوئی کسی کی ذمہ داری۔ پھر بہت تلخ باتیں بھی میں نے سنی، کوئی کسی اینگل سے اس کو لیتا ہے، کوئی کسی کو۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ہم تقدیر کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے تو یہ اس کی سزا ہوتی ہے کہ ہم پھر یا تو انسانوں کو یا کمپنیز کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کا ایک ظاہری سبب ہوتا ہے، لیکن جو لوگ صرف ظاہری اسباب میں الجھ جاتے ہیں، پھر وہ اس کے باطنی پہلو کو سامنے نہیں رکھ پاتے۔ ان کے لواحقین کو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، لیکن ہم یہ اس وقت اگر یہ سوچ رہے ہوں کہ وہ جو ساتھی چلے گئے ان کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور کیا وہ جہاز میں سوار ہوتے وقت اس چیز کے لیے تیار تھے کہ یہ فلائٹ کراچی سے اسلام آباد نہیں، اس دنیا سے اگلی دنیا کی فلائٹ ہے، یہ ان کی ڈیتھ فلائٹ ہے، یہ ان کی لائف جرنی کا اینڈ ہو رہا ہے؟ کیا ان کی سوچ تھی
یہ سوچنے کی بات ہے۔ وہ تو ایک جہاز میں بیٹھ کے گرے، ہر روز اس زمین کے جہاز پہ کتنے ہی لوگ ڈوبتے بھی ہیں اور ان کی جان بھی جاتی ہے، لیکن ہم اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں سمجھتے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان کے رشتہ دار جو تھے وہ کافی بحث کر رہے تھے کہ ہمیں اس جگہ پہ پہنچنا ہے اور جہاز والوں کے اوپر ایک پریشر ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اندر واقعی اجتماعیت نہیں رہی۔ مثال دوں گی آپ کو کہ کسی ایک خاندان میں کوئی مرتا ہے، اس وقت اس خاندان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ہمدردی کا یا تانے دینے کا اور ٹیز کرنے کا؟ میں نے دیکھا کہ لوگ اس کمپنی والوں کو خوب اس چیز پہ تنگ بھی کر رہے تھے کہ اب ہم سب کو وہاں پہنچایا جائے، اور انہی کی کمپنی کے ایک شخص کا انٹرویو تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ہر خاندان میں سے کم از کم ایک شخص کو ہم وہاں لے جائیں اور وہاں پہ وہ لوگ اپنی لاشوں کو پہچان سکیں۔ لیکن ادھر سے اصرار کیا تھا کہ پوری کمپنیوں کو پوری فیملیز کو لے کے جایا جائے۔ صرف ایک ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کے ہم ایک مسلم ہوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے سوچیں، کیا اس کمپنی والوں نے چاہا ہوگا کہ ہمارا جہاز گرے؟ کیا اس پائلٹ نے یہ چاہا ہوگا کہ میں مروں؟ کیا وہ اگر بوڑھا تھا تو کیا بوڑھے مرنا چاہتے ہیں؟ یہ باتیں میں نے سنی، کوئی کہہ رہا ہے کہ بوڑھے کو رکھ لیتے ہیں، کسی نے کہا کہ لمبی فلائٹس دے دیتے ہیں، بیچ میں گیپس نہیں دیتے، سونے نہیں دیتے، جاگنے نہیں دیتے۔ ان ایئر ہوسٹس کا خیال آ رہا تھا مجھے کہ جو جب گھر سے نکلی ہوں گی تو ان کی تو شاید کسی چیز سے بھی نہیں دکھ رہا ہوگا کہ یہ تھوڑی دیر میں ان کو شاید کفن بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ السعید من وعد بغیرہ، عقل مند وہ ہے جو دوسرے کی موت سے نصیحت لیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ جو گھر والے بحث کر رہے ہیں اور بہت جذباتی ہو کے اس ایئر لائن کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر زبردستی کر کے وہ اس جہاز میں بیٹھ بھی جائیں تو اس جہاز کو بھی تو کچھ ہو سکتا ہے نا۔ ہمارے دل کیوں نہیں تڑپتے ایک دوسرے کے لیے؟ ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ کون سی کمپنی تھی، پھر دوسری کمپنی کے لوگ اس کے بارے میں کمنٹس دیں؟ کیا یہ اسلام ہے؟ پھر حکمرانوں کی طرف سے جائے وقوع کا جائزہ، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ منہ میں چوئنگم ہے اور ایک لیئر موڈ ہے۔ ہم کچھ بھی کسی پہ بحث نہیں کرتے۔ میں تو صرف یہ چاہوں گی کہ ایسے موقعوں سے نصیحت لینی چاہیے ہم سب کو، جو کسی کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ پھر ایک چیز میں نے محسوس کی کہ جملہ آیا کہ 18 خوش قسمت افراد بچ گئے جن کو اس جہاز میں جانا تھا لیکن نہیں گئے۔ میں نے سوچا کہ دیکھیں، صرف 1-1.5 گھنٹہ پہلے وہ اپنے آپ کو بدقسمت سوچ رہے ہوں گے، کسی وجہ سے فلائٹ مس ہوئی ہوگی نا، کوئی سوتا رہ گیا، کوئی موسم کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا، کوئی ٹریفک میں پھنس گیا۔ وہ جب ٹریفک کو جب انہوں نے فلائٹ مس کی تو انہوں نے کیا سوچا اپنے بارے میں؟ ہاؤ بیڈ وی آر، ہاؤ ان لکی وی آر۔ دیکھو سارا پلاننگ خراب ہو گئی، سب کچھ سوچا تھا وہ نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کتنے تل ملائے ہوں گے نا، کتنوں نے کاؤنٹر پہ جا کے زبردستی کوشش کی ہوگی کہ ہمیں بھیج دیا جائے، ابھی جہاز تو ادھر ہی ہے، ہم تو 10 منٹ لیٹ ہیں۔ لیکن صرف 1 گھنٹے کے اندر ان کی سوچ بدقسمتی سے اٹھ کے خوش قسمتی کی طرف چلی گئی۔ یہ ہے نا ایک انسان کے علم کی انتہا، وہ خود بھی نہیں جانتا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ یعنی لاشوں کو نکالنے کی کوشش میں تھے، اور میں نے جو چیز فیل کی کہ بالکل منزل پہ پہنچ کے جہاز ٹکرایا۔ 1.5 گھنٹہ تقریباً فلائی کیے وہ لوگ، وہ خوش ہوں گے۔ اور فطری طور پہ جب انسان جہاز میں بیٹھتا ہے نا، ایک دفعہ موت ضرور یاد آتی ہے، مجھے تو ضرور آتی ہے۔ اور اوپر پہنچ کے میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہ زمین کے ہیں نہ آسمان کے ہیں، بیچ میں ہیں، لیکن وہ کہاں گئے؟ بالکل اتر کے نیچے آ گئے۔ اور جب بندہ نیچے آنے لگتا ہے نا تو فطری طور پہ کہتا ہے چلو شکر ہے، اب 10,000 فٹ سے نیچے آ گئے، اب نیچے آ گئے، چلو اب گرے بھی تو بچ جائیں گے۔ اس طرح کی سوچیں نارملی آتی ہیں، اور وہ بالکل
لینڈنگ کے وقت غالباً کریش ہوا جہاز۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے گئے ہیں ان کو صبر جمیل دے اور ہم سب کو نصیحت لینے والا بنا دے۔ جن کے پیارے تھے اس میں ہمیں ان سب سے ہمدردی بھی ہے، دکھ بھی ہے۔ کتنے پاکستان کالز گئے ہوں گے نا آج، اور کتنوں نے اپنے رشتہ داروں کی خیریت معلوم کی ہوگی، لیکن دعا کریں کہ جو اس جہاز سے بچ گئے وہ خیریت سے ہی رہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ یہاں سے کوئی بچے تو کہیں اور پکڑا جائے یا بچ جائے کہیں اور سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو نصیحت کے ساتھ لیں، اور تبصروں کو، خبروں کو بار بار سننے، اس کا بیان، اس کی بات، یہ اصل میں اجتماعی غیبت ہوتی ہے۔ یہ اچھا انداز نہیں ہوتا۔ ہمدردی اور دکھ کیا ہے کہ جانے والوں کے لیے مغفرت کی جائے، اور جن کا یہ نقصان ہوا ہے ان کے ساتھ اچھی بات کی جائے۔ پھر اگر کوئی باتیں ہیں بیچ کی تو وہ بعد میں کھولی جائیں، لیکن میڈیا ایسی چیزیں ایکسپلائٹ کر کے اصل میں تو شاید لوگوں کی توجہ کھینچتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اجتماعیت ٹوٹتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت کریں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔